السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ رسول الکریم، اما بعد۔ میں محمد عارف فیدی درس رمضان کا 5واں حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کل ہم نے گفتگو کی تھی دعا کے آداب کے تعلق سے اور بتلایا تھا کہ اس موضوع کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلے حصے میں ہم نے دعا کے چند آداب ذکر کیے تھے، دوسرے حصے میں دعا کی قبولیت کے لیے مخصوص اوقات شریعت میں کچھ ہیں یا کچھ مخصوص صفتیں ہیں کہ ہم اس صفتوں کو اپنائیں، ان اعمالوں کو اپنائیں تو دعا قبول ہوگی۔ تو ایسی ہی کچھ چیزیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، یاد رکھیں دعا بہت پیاری چیز ہوتی ہے اور انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ بڑے سے بڑا طاقتور انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو اس کے پاس ایک راستہ بستا ہے کہ وہ اپنے مالک سے دعا کرے اور مالک اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے، لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ بہتر اور محبوب و پسندیدہ عزت دار کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو دعا ہر حال میں اپنانا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی شخص سے ہم کو کوئی کام کر لینا ہوتا ہے، کوئی چیز کا مطالبہ کرنا ہوتا ہے، ملاقات کرنا ہوتی ہے، تو ہم اس کے لیے ایک اچھے اور مناسب وقت کا انتخاب کرتے ہیں کہ اس مناسب وقت میں اس سے ملاقات کی جائے تاکہ وہ ہمارا کام کر دے۔ ہم سب چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں کہ کس وقت ملنے سے کام ہو سکتا ہے، کب ملنے سے کام نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی کچھ معاملہ ہم کو دعا کرتے وقت بھی دھیان دینا چاہیے کہ دعا کرتے وقت بھی ہم اچھے اور بہترین وقت کا انتخاب کریں کہ اس وقت میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے۔ آئیے میں کچھ اوقات ایسے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ جب دعا کریں گے تو ان اوقات کو دعا کے لیے آپ منتخب کریں گے اور اپنی دعا میں آپ مجھے بھی یاد رکھیں گے۔ نمبر 1، اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ اس کے لیے جامع ترمذی حدیث نمبر 212، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 437 اور مسند احمد حدیث نمبر 12174۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ ہم جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اصلاً اللہ کی بات ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلواتا ہے، کہلواتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات کہتے ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، مطلب یہ وقت بہت پیارا وقت ہے ہم کو اپنے رب سے دعا کرنے کا، اور پھر یہ وقت دن اور رات میں ہمارے پاس 5 مرتبہ آتا ہے۔ 5 مرتبہ ہم کو یہ موقع ملتا ہے کہ ہم اذان اور اقامت کے درمیان اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یاد رکھیں دعا رد نہیں کی جاتی، زیادہ سے زیادہ دعا اس وقت میں کیا کریں۔ دوسرا موقع سجدے کی حالت میں دعا کرنا۔ جی ہاں، سجدے کی حالت میں۔ سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 1046، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 876، 876۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اما السجود فاجتہدوا فی الدعاء قمن ان یستجاب لکم، کہ سجدے کی حالت میں خوب زیادہ دعا کرو، یقین کے ساتھ کہ وہ دعا تمہاری جو ہے نا قبول کی جائے گی۔ خوب دعا کیا کرو سجدے کی حالت میں۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بارے میں کہا کہ اس میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو، پھر سجدے کا ذکر کیا۔ اسی بنیاد پر ایک بات ہم یاد رکھیں کہ یہاں جو سجدے کی بات ہو رہی ہے وہ رکوع کے بعد ہونے والا سجدہ ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دعا کے لیے شریعت کے اندر الگ سے کوئی سجدہ نہیں ہے کہ ہم الگ سے کوئی سجدہ کریں اور اس سجدے کے اندر دعا کریں۔ اکثر اہل علم کا یہی کہنا ہے کہ دعا کے لیے کوئی سجدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے۔ یہ جو سجدے کا ذکر ہو رہا ہے یہ رکوع کے بعد والا سجدہ یعنی ہماری نماز کا سجدہ ہے۔ تو جب ہم نفل نمازیں پڑھتے ہیں، مثلا ہم لوگ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں یا اس طرح کوئی نفل نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان نمازوں کے اندر کتاب و سنت کے ذریعے جو دعا ثابت ہو جاتی ہیں ان دعاؤں کو بہت زیادہ پڑھنا چاہیے۔ فاجتہدوا فی الدعاء، اپنی اس دعا کے اندر بہت زیادہ محنت کرنا چاہیے، اللہ سے خوب دعا کرنی چاہیے۔ تیسرا بہترین موقع جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں وہ ہے بارش کے نازل ہونے کا وقت۔ جی،
بارش کا نازل ہونے کا وقت جو ہوتا ہے یہ اللہ کے فضل یعنی فضل الہی اور رحمت الہی کا نزول کا وقت ہوتا ہے. اس لیے اس مناسب اور اس بہترین موقع میں خیر و بھلائی کے اسباب ہم کو اللہ تعالیٰ سے خوب طلب کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ مستدرک حاکم کے اندر حدیث نمبر 2534 اور امام طبرانی کی معجم الکبیر میں 5756 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء سنتان لا تردان، دو دعائیں رد نہیں ہوتی، دو دعائیں رد نہیں کی جاتی، دو وقت کی دعائیں رد نہیں ہوتی. کون سی؟ فرمایا الدعاء عند النداء، اذان کے وقت کی دعا، اور دوسرا وتحت المطر، اور بارش کے وقت کی دعا. اذان کے وقت کی دعا سے مراد تقریباً اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا ہے اس دعا کی بات کی جا رہی ہے، اور دوسرا بارش کے نزول کے وقت. تو جب ہم بارش نازل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے. اور یاد رکھیں دعا کرنے کے لیے ان آداب کو اختیار کریں جو دعا کے آداب پہلے درس میں ہم بیان کر چکے ہیں. نمبر 4، مرغے کی آواز. ہم لوگ کہتے ہیں مرغ کی بانگ. جب مرغا بانگ دیتا ہے، آواز نکالتا ہے، اس وقت ہم کو دعا کرنی چاہیے. صحیح مسلم حدیث نمبر 6920 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 3303. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اذا سمعتم الدیکۃ، کہ جب تم مرغے کو سنو، مرغے کی آواز کو تم سنو، فاسألوا اللہ من فضلہ، تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، اللہ سے مطالبہ کرو اس کے فضل کا کہ اللہ اپنا فضل ہم کو عطا کرے، اپنی جانب سے فضل عطا فرمائے. فإنہا رأت ملک، فرمایا مرغ بانگ اس وقت دیتا ہے جب وہ فرشتے کو دیکھتا ہے. یہاں مرغے کی آواز سنتے وقت ہم کو اللہ کا فضل مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور ہم کو یاد رکھنا چاہیے فضل لفظ عمومی طور پر دنیا کی مال و دولت اور دنیا میں فائدہ حاصل کی جانے والی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. حالانکہ یہ اس کے لیے محدود نہیں، لیکن زیادہ تر اسی لیے استعمال ہوتا ہے. اس لیے ہم دیکھیں جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. اور جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل کا سوال کرتا ہوں، تجھ سے تیرا فضل میں مانگتا ہوں. داخل ہوتے وقت فضل نہیں مانگا جاتا کیونکہ فضل رزق ہے. مسجد میں تجارت نہیں کرتے، مسجد میں رزق کی تلاش نہیں کرتے. یہ مسجد سے باہر نکلنے کے بعد فضل تلاش کرتے ہیں، دولت تلاش کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں. اسی طرح نماز کے تعلق سے بالخصوص جمعہ کی نماز کے بارے میں حدیث قرآن کریم کے اندر ہے، فَإِذَا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. تو یہاں پہ بھی دیکھیے اللہ کا فضل تلاش کرو جو بولا گیا ہے. سب جانتے سے مراد تجارت ہے، رزق حلال ہے. تو ہم مرغے کی آواز کو جب سنتے ہیں تو اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے کہ اللہ اپنے فضل میں سے ہم کو عطا فرما دے. تو جب ہم فضل لفظ کہہ کے اللہ سے دعا کریں گے تو دنیا کی تمام بھلائیاں اس کے اندر شامل رہتی ہیں. آگے چلیں. جمعے کے دن کثرت سے دعا کی جانی چاہیے. جمعہ کا دن، جی ہاں، اس کے لیے صحیح بخاری کے اندر 3 مقامات پر ایک حدیث ہے ہلکے سی الفاظ کی کمی زیادتی کے ساتھ. نمبر 1 صحیح بخاری میں 935 نمبر، نمبر 2 6400 میں، نمبر 3 5294. یہ 3 مقام پر صحیح بخاری میں حدیث ملے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر یوم الجمعہ، اللہ کے رسول نے جمعے کے دن کا تذکرہ کیا تو فرمایا فیہ ساعۃ، اس جمعے کے دن میں ایک گھڑی ہوتی ہے، اور اس گھڑی میں جب بھی کوئی مسلم بندہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، یسأل اللہ شیئا، کچھ بھی چیز وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، جائز چیز، الا عطاہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ دے دیتا ہے. واشار بیدہ یقللها، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ وہ وقت بہت کم وقت ہوتا ہے، بہت لمبا چوڑا وقت نہیں ہوتا، کم وقت ہوتا ہے.
اور وہ وقت جمعے کے دن کب ہے، اس کے تعلق سے مفسرین نے، شارحین حدیث نے بہت زیادہ اختلاف کیا ہے، لیکن جس چیز کو زیادہ تر لوگوں نے متفق طور پر ذکر کیا ہے وہ یہ کہ اس میں دو قول ہیں۔ نمبر ایک، امام کا ممبر پر خطبے کے لیے چڑھنے سے لے کر نماز سے فارغ ہوتے تک، نمبر دو، عصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہوتے تک۔ ان دو اقوالوں کو زیادہ تر لوگوں نے ذکر کیا ہے، زیادہ شارحین حدیث جو اس پر متفق ہوئے ہیں۔ بہرحال جمعے کے دن ہم کو اللہ سے کثرت سے دعا کرنی چاہیے، معلوم نہیں وہ گھڑی اگر ہم کو نصیب ہو گئی تو یقیناً ہماری وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اب نمبر 5 میں ہم آئے، اس میں ہے رات کا وقت دعا کے لیے چننا۔ رات کا وقت بہت اچھا وقت ہوتا ہے، بڑا سکون والا وقت ہوتا ہے۔ عمومی طور پر رات جو ہے سونے کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن کوئی بندہ اپنی نیند کی قربانی دے کر اللہ کی عبادت کرے، اللہ سے دعا و مناجات کرے تو یقیناً یہ اس کے لیے بہت بڑی فائدے کی چیز ہے۔ رات میں دعا کے متعلق سے ہم 3 حدیثیں رکھتے ہیں اور تینوں حدیثوں میں الگ الگ باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1، جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی اللیل لساعۃ، کہ رات کے اندر ایک گھڑی ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے کہ رات میں ایک ٹائم ہوتا ہے، لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ خیرا من امر الدنیا والآخرہ، کہ اس وقت میں کوئی بھی مسلمان آدمی اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کسی بھی بھلائی کے بارے میں سوال کرتا ہے، الا اعطاہ اللہ ایاہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ ضرور عطا فرما دیتے ہیں، وذالک کل لیلۃ، اور ایسا ہر رات ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ سال کے کوئی ایک رات کو، نہیں، وذالک فی کل لیلہ، ہر رات ایسا ہوتا ہے۔ یہ حدیث دوستو صحیح مسلم کی 1770 نمبر کی حدیث ہے۔ تو رات کے وقت میں جب بھی ہم بیدار رہتے ہیں یا جاگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم کو اپنے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اچھا، رات میں دعا کے متعلق دوسری حدیث دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1154، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ بڑی پیاری حدیث ہے دوستو، خوب توجہ سے سنیے گا، اس میں دعا ہے، وہ دعا یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ صحیح بخاری میں 1154 نمبر کی حدیث ہے، آپ نیٹ سے نکال کر وہ دعا یاد کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، من تعرّ من اللیل، جو شخص رات کو کسی وقت میں بیدار ہوا، کبھی جاگا اور اس نے کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اتنا اس نے اللہ کا ذکر کیا۔ یہ ذکر ایک دفعہ اور سن لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وسبحان اللہ الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اتنا اللہ کا ذکر کرنے کے بعد کہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھ کو معاف فرما دے، او دعا، یا کوئی بھی دعا کرے، وہ مغفرت کے علاوہ کوئی بھی دعا کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے استجیب لہ، اس کی وہ دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ فَإِن تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ، پھر اگر اس دعا کے پڑھنے کے بعد اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز بھی اس کی ضرور قبول کی جاتی ہے۔ تو دوستو یہ پیاری دعا ہے، رات کے کسی بھی وقت میں ہماری نیند کھلتی ہے، ہم جاگتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، تو ہم کو یہ دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے، اپنی ضرورت کی، اللہ کا ان کلمات کے ذریعے اللہ کا ذکر کر کے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ تیسری حدیث رات میں دعا کے متعلق، پہلی حدیث میں تو آ گیا تھا کہ رات میں ایک گھڑی ہوتی ہے، جب بندہ دعا کرے تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں آ گیا کہ رات کے کسی بھی حصے میں بندہ جاگے اور ان الفاظ کے ذریعے اللہ کا ذکر کرے، پھر جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، اور نماز پڑھے تو بندہ کی نماز بھی اللہ قبول فرماتا ہے۔ اب تیسری حدیث رات کے اخیر حصے میں، جو آج ہمارے یہاں سحری کا وقت ہوتا ہے، وہ حصہ سمجھ لیجئے، رات کے اخیر حصے میں بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت دعا قبول کرتا ہے، بلکہ یہ وقت تو اتنی عظمت کا وقت ہے کہ اللہ اس وقت میں خود چاہتا ہے کہ بندہ اللہ سے دعا کرے۔ اب حدیث کے الفاظ دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر، کہ جب رات کا آخری ایک تہائی حصہ باقی رہتا ہے، یعنی رات کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں، 3 حصے کہاں سے کہاں تک؟ سورج ڈوبنے سے لے کر فجر کا ٹائم شروع ہونے تک، یہ جو ہمارا سحری کا وقت ختم ہوتا ہے نا، وہاں تک، فجر کا ٹائم شروع ہونے تک،
اس وقت کے یہ حصہ رات کا وقت ہوتا ہے. پھر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے نا تو اس کو رات نہیں بولتے, اس کو فجر کا وقت یا صبح کا وقت کہتے ہیں. اس لیے فجر کی نماز کو حدیثوں میں صبح کی نماز قرار دیا گیا ہے. تو رات کے ان حصے کو 3 حصوں میں کرے رات کو, تو جو آخری کا تیسرا حصہ رہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں ہمارا اللہ نازل ہوتا ہے آسمانی دنیا پر. یہ جو آسمان ہم کو اس دنیا سے نظر آ رہا ہے اس میں. اب اللہ کے نازل ہونے کی کیا کیفیت ہے ہم اس کو نہیں جانتے. ہمیں جتنی خبر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہم اتنا یقین رکھتے ہیں. وَيَقُولُ, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ, کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں. اللہ پکارتا ہے میرے بندے مجھ سے دعا کر, میں تیری دعا کو قبول کروں گا. مَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ, کون ہے میرا بندہ کہ مجھ سے وہ سوال کرے تو میں اس کو اس کی ضرورت عطا کر دوں, جو مانگے میں اس کو وہ دے دوں. وَمَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ, اور کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے, گناہ کی معافی طلب کرے اور میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں. یہ حدیث صحیح بخاری کی 1145 نمبر ہے. تو اس حدیث کے ذریعے بھی یہ بات پتہ چلتی کہ رات کا آخر جو حصہ ہوتا ہے نا, سحری کا وقت والا حصہ, فجر سے پہلے والا حصہ, اس وقت میں ہم کو اٹھ کر, جس کو عام طور پر ہم لوگ تہجد کا وقت کہتے ہیں, اس وقت میں ہم کو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے بہت سی اپنی ضرورتوں کا مطالبہ کرنا چاہیے. اب آئیے نمبر 7 میں. نمبر 7 میں ہم کئی ایک دعاؤں کو جمع کرتے ہیں جن کا ذکر ایک ہی حدیث کے اندر موجود ہے. نمبر 1, والد کی دعا اولاد کے حق میں, اللہ قبول فرماتا ہے اس کو. نمبر 2, مسافر آدمی سفر کی حالت میں جو دعا اللہ تعالیٰ سے کرے اللہ قبول فرماتا ہے. نمبر 3, مظلوم شخص جبکہ اس پر ظلم ہو رہا ہو, وہ مظلوم ہو گیا ہو تو اس مظلومیت کی عالم میں جو دعا کرے اللہ سے اللہ دعا کرتا ہے. نمبر 3, روزے دار کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اسی طرح عادل حکمراں یعنی انصاف کرنے والا حاکم جب ہوتا ہے نا, وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں. اب دیکھیے حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ثلاث دعوات مستجابات, 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں, لا شک فیہن, ان کے قبول ہونے میں کچھ شک بھی نہیں کیا جا سکتا. ماشاءاللہ 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی, 3 لوگوں کی دعا قبول ہونے میں شک بھی نہیں کر سکتے. ایک کون سا؟ دعوت المسافر, مسافر کی دعا. دوسرا ودعوت المظلوم, مظلوم کی دعا. ودعوت الوالد علی الولد, اور باپ کی دعا اولاد کے حق میں. یہ حدیث کے الفاظ جو ہیں جامع ترمذی کی 1905 ہیں اور ابن ماجہ کے 3862 میں جو الفاظ اس میں ہیں وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ, باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے. ان کی قبولیت میں شک بھی نہیں ہو سکتا. اچھا, اس کے بعد ایک حدیث ہے جامع ترمذی کی 3558, اس کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم, 3 لوگ کہ ان کی دعا رد نہیں کی جاتی, ان کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. کون سی؟ الصائم حتی یفطر, روزے دار شخص یہاں تک کہ وہ روزہ کھول لے, افطاری کر لے. والامام العادل, اور انصاف کرنے والا حاکم. اور نمبر 3 ودعوت المظلوم, مظلوم شخص وہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. یہ دیکھیے, یہ اس میں ان 2 حدیثوں میں 5 لوگوں کا ذکر ہوا, والد کی دعا اولاد کے حق میں, مسافر کی دعا, مظلوم کی دعا, روزے دار کی دعا اور انصاف کرنے والے حاکم کی دعا. ان کی دعاؤں کو اللہ تبارک تعالیٰ رد نہیں کرتا. ان میں سے کسی نہ کسی حالت میں ہم اپنی زندگی کے اندر ضرور رہتے ہیں. کبھی ہم والد کی حیثیت سے دنیا میں موجود ہیں, مسافر بھی ہم رہتے ہیں, کبھی الحمدللہ بھی رمضان کا مہینہ ہے تو ہم روزے کی حالت میں بھی رہتے ہیں, کبھی کبھی زندگی کے ایسے بھی دن آتے ہیں کہ ہم مظلوم ہو جاتے ہیں. ہر حالت میں ہم لوگ اپنی زندگی میں ہر حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جب بھی ان حالات میں ہم قدم رکھیں ضرور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے. اچھا, ایک بات یاد رکھیں, والدین کی دعا اولاد کے حق میں اللہ ضرور قبول کرتا ہے. کئی ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے والدین اولاد سے ناراض ہو کر اس کے لیے
بد دعا کر دیتے ہیں جذبات میں آ کر. یہ بہت غلط طریقہ ہوتا ہے. والدین کو کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم بحیثیت والدین کی اپنی اولاد سے ناراض بھی ہو گئے تو اس کے حق میں ہم کو دعا کرنا چاہیے, بد دعا نہیں. ایسے ہی مظلوم کو بھی اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے, وہ بھی ظالم سے تنگ آ کر ظالم کے لیے بد دعا شروع کر دیتا ہے. ایسا عمومی طور پر نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر حالات اس طرف مجبور کر دیں کہ ظالم جو ہے وہ صرف اور صرف اب بد دعا کا ہی مستحق بستا ہے, کوئی دوسرا راستہ نہیں, تو پھر ایک بات الگ ہے. نمبر 8 میں ہم دیکھیں, اولاد جب والدین کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اللہ وہ بھی قبول کرتا ہے. پہلے ہم نے پڑھا تھا والدین اولاد کے حق میں دعا, اولاد والدین کے حق میں دعا کریں, یہ دوسری چیز ہے نا. اس لیے قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل آیت 24 میں کیا ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جیسا بچپن میں ان لوگوں نے میری اوپر رحم فرمایا تھا, میری تربیت کی تھی, اللہ تو ان پر رحم فرما. اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 4223 میں ہے, وہ بڑی مشہور حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ, جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل اس سے منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 عمل کے. اب وہ 3 عمل کون, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں سے ایک جو ہے نا صدقہ جاریہ ہے, دوسرا ایک علم ہے جس کو وہ چھوڑ کر چلے جائیں, اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرے. تو نیک اولاد جب اپنے والدین کے حق میں دعا کرتی ہے تو یہ ایک ایسی دعا ہوتی ہے کہ والدین کی موت کے بعد بھی اولاد کی طرف سے ان کے لیے دعا فائدہ مند ثابت ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. تو ہم کو اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چاہیے جب تک وہ زندہ ہیں تب بھی, اور جب اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیں گا اس کے بعد بھی کثرت سے دعا کرنا چاہیے. ہم یاد رکھیں والدین کے ہم پر اتنے انعامات, اتنے احسانات ہیں کہ پوری زندگی بھی ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں تو بھی واقعی ہم اس احسان کا حق ادا نہیں کر سکتے جو بچپن میں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا. اس لیے خوب توجہ کریں, ہم لوگ والدین کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں. نمبر 9 میں ہم دیکھیں لیلۃ القدر کے موقع پر, یعنی رات جو شب قدر ہے نا لیلۃ القدر, اس میں ضرور دعا قبول ہوتی ہے. اور ایسے وقت میں, ایسے قیمتی وقتوں میں ہم کو خاص دعا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ہم دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سوال کیا اللہ کے رسول, میں اگر لیلۃ القدر پالوں تو کیا کہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی کہ آپ اللہ سے کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جامع اور بڑی پیاری دعا سکھائیں. تو ایسے جو قیمتی موقع ہم کو ملتے ہیں دعا کرنے کے, اس میں ہم کامن دعا نہ کرتے ہوئے بڑی قیمتی دعا کرے, بہت جامع الفاظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہم کو دعا کرنا چاہیے. ایسے ہی صحیح مسلم کے اندر ایک روایت کے اندر ہے کہ جب مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں اس کے پیٹھ کے پیچھے دعا کرتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا کو قبول فرماتا ہے. جی ہاں, صحیح مسلم کے اندر اور مسند احمد کے اندر اس طرح کی حدیث موجود ہے. ایسے ہی دیکھیں جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3505 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یونس علیہ السلام کو تذکرہ کیا, ان کی دعا کی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس دعا کا بھی ذکر کیا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنہم لم يدعوا بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب اللہ له, کہ ان کلمات کے ذریعے سے جو بھی مسلمان بھائی, جو بھی مسلم شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے. تو ہم کو یہ یونس علیہ السلام کی دعا, جس کو عوام آیت کریمہ کے نام سے جانتی ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کو ہم کو یاد کرنا چاہیے اور ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے. نمبر 1 دیکھیے, ایک چیز اور جو دعا کی قبولیت کے لیے ہمارے پاس ہے کہ بندہ خوشحالی کے دنوں میں اللہ کو کثرت سے یاد کرے, تو جب وہ پریشان ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول فرمائیں گے. بالکل اس کو ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے. دعا دوستو, دعا صرف یہ چیز نہیں کہ ہم کچھ تکلیف میں آ گئے تو اللہ سے مانگنے کے لیے آ گئے, ہم کو کوئی ضرورت ہو پڑ گئی تو اللہ سے مانگنے کے لیے آ گئے. دعا ایک ایسی چیز ہے دوستو کہ ہم اس کو ہم عبادت تصور کر کے کریں نا. ہم خوشحال بھی ہیں تو بھی ہم کو عبادت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی, تب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. جب ہم خوشحالی کے دنوں میں مانگیں گے تو پریشانی کے وقت میں اللہ تعالیٰ فوراً ہماری دعا کو قبول فرمائیں گا. اور اگر ویسی ہی پوزیشن سے ہماری آ گئی لیکن خوشحالی کے دنوں میں ہم نے اللہ سے دعا نہیں کی تھی, تو پریشانی کی بھلائی سیم پوزیشن ہو جائے لیکن دعا قبول نہیں ہو پاتی.
یہ بہت اہم چیز ہے جو ہم کو یاد رکھنا چاہیے. میں اس کے لیے ایک مثال دے کے آپ کو بتاتا ہوں. یونس علیہ السلام اللہ کے نیک بندے ہیں, اپنی زندگی بھر اللہ تعالیٰ سے اللہ کی عبادت کی, اللہ سے دعا و مناجات کرتے رہے, اور ان کے اوپر تکلیف کیا ہے کہ یہ سمندر میں پہنچ گئے, سمندر کی گہرائی میں مچھلی نکل کر گہرائی میں لے کر چلے گئے نا, پانی کے اندر غرق ہو گئے, پانی میں ڈوبے ہوئے, اور وہاں سے دعا کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے. وہیں دیکھیں فرعون ہے, زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کرتے رہی, اور بڑی خوشحالی کے دنوں جو اس کے لیے عیش و عشرت آرام کے دن تھے بالکل اللہ کو بھولا ہوا تھا, لیکن اس کی زندگی میں بھی ایک وقت ایسا آیا کہ وہ پانی میں غرق ہوا, تو اس نے وہاں پہ اللہ کو پکارا, جی ہاں اللہ سے دعا کی اس نے, پر اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول نہیں کی. کیوں؟ خوشحالی کے دنوں میں وہ اللہ کو بالکل بھولا ہوا تھا, اللہ کو ماننے کے لیے تک راضی نہیں تھا. تو ہمیں خوشحالی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنا چاہیے, تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ پریشانی کے عالم میں جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ دعا کو قبول کرتا ہے. اور آخر بات میں بتلاتے چلوں, کوئی بھی پریشان حال شخص ہمارے پاس آتا ہے تو اور ہم سے مطالبہ کرتا ہے, ضرورت کرتا ہے, تو ہم اس کی مدد کریں, اس کی پکار کو سنیں, اس کی ضرورت کو پورا کریں. کیوں؟ حدیث کے اندر ہے جب تک بندہ جو ہے اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ بھی بندے کی مدد کرتا ہے. دوستو ایسا ضروری نہیں کہ میں نے دعا کی قبولیت کے لیے جو بھی چیزیں, جو اسباب, جو وقت ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے بیان کر دیا ہوں آپ کے سامنے. اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن فی الوقت جو چیز میرے ذہن میں, میری یادداشت کے اندر آئی, وہ چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں, اور امید کرتا ہوں کہ ان اوقات کو آپ اپنی دعا کے لیے منتخب کریں گے, اور ان صفتوں کے ساتھ آپ دعا کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ اللہ ضرور دعا قبول کریں گا. اور اس موضوع سے آپ کو کوئی بھی مسئلہ دریافت کرنا ہو تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 8458979915. اس واٹس ایپ نمبر